نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ و مولانا العظیم۔ آج کے درس قرآن میں حیض و نفاس کا تذکرہ ہے اور اپنی ازواج کے پاس کن حالات میں جا سکتے ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور قسم کھانے کے حوالے سے اور اس کے بعد طلاق کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس درس قرآن کو پورے کو سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دین و دنیا کی بھلائیاں ملیں گی، بلکہ آگے جتنے بھی دروس ہونے والے ہیں بہت سارے پیچیدہ مسائل پر انشاءاللہ گفتگو ہونے والی ہے۔ طلاق ہے، یہ طلاق کیسے ہے، کن حالات میں طلاق دی جا سکتی ہے، اور دیگر معاملات کتنی طلاقیں بیک وقت ہو سکتی ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں آگے بیان کیے جائیں گے۔ تو کوشش کریں اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو، ہر نیا آنے والا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے یہ سوشل میڈیا پر زیادہ آئے اور لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ آپ کے ایک کلک سے، آپ کے ایک بار بٹن دبانے سے یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں تک یہ پہنچ سکتی ہے بات، اور یہ پیغام پہنچ سکتا ہے، اور آپ کو گھر میں بیٹھے بٹھائے اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم۔ حیض کے بارے میں صحابہ کرام نے آ کر عرض کی، فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، اے محبوب فرما دو وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو لیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے صاف ستھروں کو۔ صفائی میں خدائی ہے،
شان نزول اس آیت مقدسہ کا یوں ہے کہ عرب کے لوگ یہود اور مجوس، یہودی ایک الگ قوم ہے، مجوسی ایک الگ قوم ہے، یعنی وہ آگ کو پوجا کرنے والی قوم ہے۔ یہود اہل عرب کے لوگ جو ہے، اہل عرب یہود اور مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال کی نفرت کرتے، یعنی حیض والی عورت اس سے کمال کی نفرت کرتے تھے۔ کیسی نفرت؟ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور جو نصارہ تھے ان کا طریقہ کار اس کے برعکس تھا، الٹ تھا، کہ وہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے اور میل جول میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ یعنی یہودیوں اور مجوسیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا یہ سارا کچھ کرنا غلط سمجھتے تھے، اور نصارہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان ایام میں وہ زیادہ محبت کا اظہار کرتے، میل جول، اختلاط، صحبت، مجامت یہ سارا کچھ وہ زیادہ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے بارے میں سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کام ہوتا ہے تو ہمیں آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ فرمایا یہ ایک ناپاکی ہے، یہ ایک ناپاکی ہے، اور اس میں ناپاکی میں صرف عورتوں سے مجامعت یا صحبت نہیں ہو سکتی، باقی سب معاملات جو ہیں، کھانا پینا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور آج بھی کچھ جاہل قسم کے لوگ آج بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے، حیض کے دنوں میں، لیکن جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، نفاس کے دنوں میں، حیض ہے جو ماہانہ جو ہے وہ خون جاری ہوتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، نفاس بچے کی ولادت کے بعد جو ہے وہ خون۔ اب میں آپ کو مدت بھی بتا دوں، حیض کی مدت کم از کم جو ہے وہ 3 دن کی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ نفاس کی مدت کم از کم 15 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگرچہ حیض جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ بیماری شمار ہوگی، لہذا غسل کر کے عورت پر نماز روزہ وہ لازم ہو جائے گا۔ لیکن نفاس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگرچہ 15 دن تک خون بند ہو جائے یا 15 دن سے پہلے، تو وہ نہا کر نماز پڑھ سکتی ہے، اور اگر 40 دن سے آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، تو وہ خاتون جو ہے وہ 40 دن کے بعد نہا کر روزہ نماز کر سکتی ہے، یہ اس کے لیے لازم آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میں بات کر رہا تھا نفاس کے بارے میں۔ نفاس میں بھی ہوتا ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں کی روٹی نہیں 40 دن تک کھاتے، اس کی چارپائی پہ نہیں بیٹھتے۔ یہ بھی کفریہ رسومات میں سے ایک رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں، اسلام میں کوئی اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد کرو، نہ کہ قضائے شہوت، اور اپنے بھلے کام کا کام پہلے کرو، یعنی اپنے بھلے کا کام
پہلے کرو، یعنی اعمال صالحہ یا جماعت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اور اللہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ یہ نہ مت سوچنا کہ آج جو مرضی آئے کر لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو ملنا ہے نا، وہاں جا کر سارے راز کھل جائیں گے۔ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ قسم کھانا، اب آگے یہ قسمیں فرمایا اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یعنی قسم کھانے کے بارے میں اب آگے ذکر آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ ان کی صلح کرانے سے قسم کھا لی تھی۔ جب ان کو اس کے متعلق کہا جاتا تو کہہ دیتے کہ بھی میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی عوض میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اچھے کاموں میں اپنی قسم کو نشانہ نہ بنا لو۔ تو یہ آیت نازل فرما کر نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کام پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت کرتا ہے جو کام تمہارے دل نے کی، اور اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ قسمیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 عموس، نمبر 3 منعقد۔ لغو قسم یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے کام کے بارے میں اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو تو یہ معاف ہے۔ کسی بھی کوئی گزرا ہوا کام تھا، اس کا پتہ نہیں تھا اور بندہ قسم کھا لے، یا پتہ تھا یاد نہیں ہے اور قسم کھا لے، تو اگرچہ وہ کام اس کے برعکس ہو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ معاف ہے، اس پر کفارہ بھی نہیں۔ آگے غموس، یہ ہے کہ کسی گزرے کام پر جان کر جھوٹی قسم کھائے، اس میں گناہ گار ہوگا۔ نمبر 3 ہے منعقدہ، یہ قسم کسی آئندہ کام کے حوالے سے ارادہ کر کے قسم کھائے اور اس کا قسم کو اگر توڑے تو گناہ گار بھی ہے، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بیوی کے پاس جانے کے لیے اگر کسی نے قسم کھا لی تو 4 مہینے تک تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا قسم کا کفارہ ہے
اور وہ قسم کا کفارہ دے کر رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں اکیلا چھوڑ دیتے تھے۔ اور وہ بیوہ بھی نہیں ہوتی تھی اور شوہر والی بھی نہیں ہوتی تھی، نہ وہ شوہر کے مال سے فائدہ حاصل کرتی تھی نہ کچھ، یہ تنی اس طرح کا معاملات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اراد میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو 4 مہینے کے بعد یہ قسم یا تو 4 مہینے سے پہلے وہ توڑ کر اس کا کفارہ دے دے، ورنہ پھر وہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، یعنی اب اس آیت مقدسہ میں ان الفاظ میں متعلقہ عورتوں کی عدت کے حوالے سے تذکرہ جاری ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں اور ان سے خلوت سیاح نہ ہوئی تھی، جب تو ان پر طلاق کی عدت ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اگر گھر بیٹھے بٹھائے یا شوہر نے اس کو ٹچ نہیں کیا، صحبت نہیں کی نکاح کے بعد، تو وہ تو گھر میں ہے تو اس کی تو عدت ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر عدت ہے 3 حیض تک، 3 ماہ 10 دن کی، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو فالو کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، یعنی اگرچہ یعنی طلاق رجعی میں عدت کے اندر شوہر عورت سے رجوع کر سکتا ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر شوہر کو ملاپ منظور ہو تو ایسا کریں، ضرر رسانی یعنی نقصان پہنچانے کا ایسا معاملہ ہو تو نہ کریں۔ یعنی اگر 1 طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی، بیک وقت 3 طلاقیں دے دی تو وہ طلاقیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہو جاتی ہیں، آگے ذکر آئے گا۔ لیکن یہ 1 طلاق اگر دے دی ہے اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، دوسری طلاق ہے طلاق رجعی ہے، لیکن 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر رجعت نہیں کر سکتے، مجامعت نہیں کر سکتے، وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق کی رعایت واجب ہے، لازم ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی آج کے درس قرآن میں ہمیں بہت سارے سبق حاصل کرنے کو ملے۔ ایک تو سب سے پہلے حیض و نفاس کے حوالے سے پتہ چلا، پھر اس کے بعد قسم کھا لینا، اس کے حوالے سے پتہ چلا کہ قسم کس قسم کی توڑ دینا چاہیے اور کس قسم کی نہیں توڑنی چاہیے، پھر اس کے بعد طلاق کے حوالے سے معاملات کا پتہ چلا، اور آگے انشاءاللہ یہی درس جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کے توسل سے میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے پورا درس سنا ہے اللہ ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے،
آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔